بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 6 اکتوبر سال 2020 اور دن ہے آج منگل کا۔ آپ سے گفتگو کرتے ہیں جناب، پچھلی ویڈیو آپ سن لیجئے گا تو اسی کا ایک تسلسل ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ریاست پاکستان ذرا تھوڑا سا مختلف موڈ میں ہے اور وہ کسی قسم کی کوئی رعایت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہت زیادہ جارحانہ موڈ ہے پاکستان کا، پاکستان کے اداروں کا، اور انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے اب آگے بڑھا جائے گا، پیچھے نہیں ہٹا جائے گا۔ اور جو بھی اس وقت چیلنج کر رہا ہے پاکستان کو، پاکستان کی سالمیت کو، وہ خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا اور اس کے سامنے نہیں جھکا جائے گا۔ کسی قسم کی بلیک میلنگ نہیں مانی جائے گی۔ نواز شریف صاحب کا میں نے آپ کو بتایا تھا ان کے خلاف بغاوت کا مقدمہ، اور بغاوت کا مقدمہ یہ آرٹیکل 6 کے تحت نہیں ہوا۔ میں ایک آپ کو بتا دوں، یہ بہت زیادہ واویلا کیا جا رہا ہے کہ جناب بغاوت اور غداری کا مقدمہ ہو گیا۔ نہیں، غداری نہیں ہے، یہ بغاوت کا مقدمہ ہے۔ بغاوت کا مقدمہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی ملک میں، یہ تمام ملکوں میں یہ قانون موجود ہے، یہ صرف پاکستان نہیں، ہر ریاست میں یہ قانون موجود ہے کہ جب آپ کسی بھی کوئی بھی ایشو پہ کوئی بھی ایشو بنائیں اس کو، اور عوام کو، پبلک کو اکسائیں بغاوت پہ کہ وہ حکومت کے خلاف ہو جائیں، وہ اور ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں، اور ریاستی اداروں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ دشمن کیا چاہتا ہے؟ دشمن جب بھی اٹیک کرتا ہے کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے، کسی معاشرے کو یا کسی ریاست کو ٹکڑوں میں تقسیم کرنے کے لیے، تو وہ یہی کرتا ہے کہ وہ سب سے پہلے اس کے مضبوط ترین اداروں کو ہٹ کرتا ہے۔ وہ فوج کو فوجی تنصیبات کو کیوں نشانہ بناتا ہے؟ وہ فوج کو کیوں، فوجی جوانوں کو، افسروں کو، اور ان کو کیوں ہلاک کرتا ہے؟ ان کو کیوں شہید کرتا ہے؟ فوجی ہیلی کاپٹر جو ہیں اور جہاز جو ہیں، بحری جہاز ہیں، جنگی جہاز ہیں، ان کو اس لیے کہ اگر کسی ملک کی فوج تباہ ہو جاتی ہے تو پھر اس ملک کو توڑنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، اور یہ کام ہم دیکھ چکے ہیں مشرقی پاکستان کے سامنے، ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے جو کردار چیلنج کر رہا ہے پاکستان کو اس وقت، وہ خواہ کوئی بہت بڑا مذہبی لیڈر ہو اور وہ سمجھتا ہو کہ جناب اس کے پیچھے مذہب کی، عوام کی طاقت ہے، اور کوئی خاص مکتبہ فکر اس کو فالو کرتا ہے، تو یہ چیلنج اب ریاست نے قبول کر لیا ہے، وہ اس بلیک میلنگ میں نہیں آئے گی۔ کیا ہوا ہے جناب؟ اب اس میں ایک اور بات بتا دوں کہ ہوتا ہے نا کہ جناب یہ جرنیلوں کو کچھ نہیں کہتے، تو اس میں یہ جو بغاوت اکسانے میں، اس میں سب رگڑے میں آ گئے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، کیپٹن صفدر صاحب اور نواز شریف صاحب اور ان کے جتنے بھی تھے، وہ سب کے سب۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ الطاف حسین، ایک چھوٹی سی مثال دوں گا، الطاف حسین یہی کہتا تھا کہ بھئی میں کہتا ہوں تو میں مجرم ہوں، باقی کہتے ہیں، اگر کوئی بڑے صوبے سے بولتا ہے تو وہ اس کو کچھ نہیں کہا جاتا۔ لیکن اب یہ روایت ختم ہو رہی ہے۔ نواز شریف صاحب کے خلاف غداری نہیں ہے جناب، بغاوت ہے۔ جتنے بھی لوگوں کے خلاف کیس رجسٹر ہوا ہے اس میں گو کہ اس میں کوئی تھوڑا سا میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زیادہ کچھ ایسے لوگ بھی آ گئے ہیں جن کو نہیں اس میں شامل کرنا چاہیے تھا۔ خیر، اب اس کی سزا کتنی ہے؟ اس کی سزا ہے جناب 25 سال۔ اور یہ کوئی بھی ریاست، یہ صرف پاکستان نہیں، کوئی بھی ریاست دنیا کی کسی بھی خطے میں موجود ہے، وہ چیز یہ برداشت نہیں کرتی کہ آپ اس کو ہٹ کریں، اور اس طریقے سے ہٹ کریں کہ وہ ریاست اپنا وجود برقرار نہ رکھ سکے۔ اب یہ کیپٹن صفدر نے ایک دھمکی دی تھی، وہ دی تھی کور کمانڈر گوجرانوالا۔ انہوں نے کہا جی گوجرانوالا میں ہماری ریلی ہے، اور یہ نہیں سمجھ آتی آپ اس سے جو اصل جو چیز ہے، جو سمجھنے والی بات ہے کہ ریلی نکالنی ہے، جلسے کرنے ہیں، یہ پولیٹیکل معاملہ ہے۔ اب اگر ریلی کو روکنا ہے تو وہ حکومت روکے گی، اس کو پولیس روکے گی، اس کو سیاسی حکومت روکے گی، لیکن ایک کیا کہنا چاہیے، مربوط اور منظم طریقے سے گالیاں کس کو دی جا رہی ہیں؟ وہ افواج پاکستان کو دی جا رہی ہیں۔ کیپٹن صفدر نے کیا کیا تھا؟ کیپٹن صفدر نے یہ کہا، گوجرانوالا میں بیٹھ کے ریلی اناؤنس کر دی کہ جناب ہمارا جلسہ ہوگا فلاں تاریخ کو گوجرانوالا میں، اور اس میں مریم بی بی نے تقریر کرنی ہے۔
اچھا ابھی تک نہ کسی نے پابندی لگائی نہ کسی نے کچھ کیا، لیکن کیپٹن صفدر صاحب کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جناب اگر یہ جلسہ نہ رکوایا گیا اور اگر مریم بی بی کو خطاب نہ کرنے دیا گیا تو کور کمانڈر گوجرانوالا اپنی خیر منائیں۔ اب کور کمانڈر گوجرانوالا کا کہاں تعلق آ گیا؟ ایک چیز، ان کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو گیا جناب، اور اب وہ اس وقت قابو میں نہیں آ رہے۔ اب دوسرا ہے دوسرے تھے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی وہی کام کیا جو آصف علی زرداری صاحب کرتے تھے، جو نواز شریف صاحب نے کیا۔ جب پاناما آیا تو مسلم لیگ نون شریف فیملی نے بھی وہی زبان استعمال کی۔ جب آصف زرداری صاحب اور ان کے دوستوں کی باری آئی انہوں نے بھی وہی زبان استعمال کی۔ اب آگئے مولانا فضل الرحمان صاحب۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی یہ دھمکی دی تھی ان کے بھائی نے کہ ہم کور کمانڈر پشاور کے گھر کا گھیراؤ کریں گے، اور ان کے ایک رکن نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں کہہ دیا تھا کہ ہم خود کچھ دھماکے سے اڑا دیں گے۔ تو ان کا خیال تھا کہ شاید جناب یہ گرم ہوا میری طرف نہ آئے، اور جو نیب نے انکوائری شروع کی ہے ان کے اور ان کے کچھ فیملی فرینڈز کے ساتھ، ان کے رہنماؤں کے ساتھ، وہ انکوائری بند ہو جائے گی اور نیب ان کو کچھ نہیں کہے گا۔ لہٰذا یہ بھی غلط فہمی دور کر دی گئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب قومی احتساب بیورو کا اہم اجلاس ہوا، اور جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کی سربراہی میں، اور اس اجلاس میں واضح طور پہ کیپٹن صفدر، مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے دیگر رفقا، ان کی سیاسی جماعت کے لوگ، ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ جناب آمدن سے زائد اثاثوں کی منظوری دے دی گئی، اور اب یہ باقاعدہ طور پہ ایک کیس کنسیڈر ہوگا اور یہ آگے بڑھے گا۔ اب اس میں یہ میں ایک اور اضافہ کر دوں کہ اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ آپ کو اگلی ویڈیو میں دوں گا کہ اصل ہے مسئلہ کیا ہے، لیکن یہاں پہ جو دھمکیاں دی جا رہی تھیں وہ فوری طور پہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ دھمکیاں نہیں چلیں گی۔ اب پھر ایک اور خبر بھی ہے، وہ بھی آپ سے شیئر کر لیتے ہیں۔ نواز شریف صاحب، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی کہ نواز شریف صاحب کے تقاریر پہ پابندی لگائی جائے۔ وہ ہائی کورٹ نے درخواست خارج کر دی، اس پہ شادیانے بجائے گئے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جناب یہ ہرگز اسلام آباد ہائی کورٹ نے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب وہ سماعت کر رہے تھے، انہوں نے ہرگز یہ نہیں کہا اپنے آرڈر میں کہ نواز شریف صاحب کو جو تقریر ہے اس کی پابندی نہیں ہے بلکہ اس کی اجازت ہے، اور وہ جو چاہیں تقریر کریں۔ یہ ہرگز 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 نہیں کہا، بلکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو آرڈر ہے، جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ سیاسی معاملات میں عدالتوں کو نہ الجھایا جائے، وقت ضائع نہ کیا جائے۔ تمام قوانین موجود ہیں اس سلسلے میں، تمام قوانین موجود ہیں، اور جب قوانین موجود ہیں تو ان پہ امپلیمنٹ کیا جائے اور ان کے مطابق کام کیا جائے۔ تو جب ادر فورمز موجود ہیں، یعنی کہ پیمرا موجود ہے اور باقی جو کیا کہنا چاہیے قانون نافذ کرنے والے ادارے موجود ہیں، جب باقی فورمز موجود ہیں تو پھر آپ ان کو اویل کریں بجائے اس کے کہ آپ براہ راست ہائی کورٹ آ جائیں۔ تو لہٰذا یہ خارج اس لیے کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ جو ہر پیچھے جس کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا وہ ایک خبر لگوانے کے لیے بھی بعض لوگ آ جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ پولیٹیکل ایشوز، اس طرح کے ایشوز، اس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا اور یکسر مسترد نہیں کی، بلکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پیمرا نے آرڈر پاس کیا ہے اور باقی قوانین موجود ہیں، ایک مجرم کا کیا سٹیٹس ہے، ایک مفرور کا کیا سٹیٹس ہے، ایک سزا یافتہ شخص کا کیا سٹیٹس ہے، وہ سارے قوانین موجود ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح نمٹا جائے۔ تو اس کے لیے کورٹ آرڈر کی ضرورت نہیں تھی، مسئلہ یہ ہے۔ تو لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے وہ پورے کا پورا فیصلہ یہ ہے، اس لیے اس کو گٹ مٹ نہ کیا جائے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ جناب اس میں جو بغاوت ہے
وہ بالکل بغاوت کا کیس اسی طرح رجسٹر ہوا ہے جیسے الطاف حسین کا ہوا تھا۔ الطاف حسین نے بھی یہی حرکت کی تھی اور اپنی جماعت کو، اپنے کارکنان کو یہ حکم دیا تھا کہ جناب جا کے فلاں فلاں اداروں پہ حملہ کرو اور ان کو تباہ کر دو، اور لیکن اس کے بعد پھر ریاست اٹھی اور ریاست نے بتایا کہ وہ کیا ہے، حکومت نے بتایا کہ وہ ہوتی کون ہے۔ لہٰذا اب بھی جو خبریں ہیں وہ یہی ہیں، وہ جناب کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، کوئی ملٹری آفیشل ہو، ریٹائرڈ ہو، حاضر سروس ہو، جو ریڈ لائن کراس کرے گا، سرخ لائن عبور کرے گا، پاکستان کی سالمیت پہ حملہ ہوگا، اگر ایک بریگیڈیئر کو سزائے موت ہو سکتی ہے اور فوجی افسروں کو سزائیں ہو سکتی ہیں، فوجی افسروں کو ملازمتوں سے برطرف کیا جا سکتا ہے، ان کو ڈسمس کیا جا سکتا ہے، ان کو قید اور جرمانے کی سزائیں ہو سکتی ہیں، تو پھر جناب یہ کیوں سیاست کے پیچھے چھپتے ہیں یا مذہب کے پیچھے چھپتے ہیں؟ یہ کسی طور بھی چھپنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، کیونکہ پچھلے تقریباً 3-4 سالوں سے مسلسل فوج میں بھی ایک صفائی کا عمل چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا۔ تو لہٰذا حوصلہ کیجئے اور اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔